बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नाज़ नक़वी हाज़िर खिदमत है। जी नाज़रीन, अदालत सुप्रीम है या पार्लियामेंट, झगड़ा बढ़ता जा रहा है। चीफ साहब के बारे में जो कुछ भी है वो खुल के सूरत हाल सामने आती जा रही है, और हर तरफ से ये आवाज़ आने लग गई है कि हालांकि चीफ साहब ने कहा है कि 14 मई का फैसला तब्दील नहीं होगा, कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि आइन और कानून की बालदस्ती के लिए ज़रूरी है कि 14 मई को इलेक्शन होनी चाहिए। ताहम जिस तरह उन्होंने कहा था कि सियासतदान मिल बैठें और 4 बजे तक हमें इतला दें, और 4 बजे उन्होंने फिर उसे समाधि मुलतवी कर दी। अजीब व गरीब सूरत हाल है, गलती किसकी है किसकी नहीं है। और एक मकबूल तरीन लीडर हमारा ऐसा है जो मौत से भी डर रहा है और गिरफ्तारी से भी डर रहा है। उसकी वजूहत क्या है? और फिर ये जो सियासतदानों का एक झमगटा है, यानी इत्तेहाद पीडीएम, उसकी जबान अचानक जारहाना क्यों हो गई? इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और मुल्क की नज़ाकत को समझते हुए सूरत हाल को अपनी कीमती राय का इज़हार करें, रवादारी और बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट, क्या अदालत और पार्लियामेंट एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश करी? सियासतदान कहते हैं कि सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, आइन और कानून भी यही कहता है। क्यों? कि वहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। लेकिन जब आइन की तशरीह की इजाज़त अदालत उज़्मा को है, सुप्रीम कोर्ट को है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारी बालादस्ती होनी चाहिए, इसलिए कि हमने आइन और कानून पर अमल दरामद कराना है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो अंदाज अपनाया गया 63A के हवाले से, जो तशरीह सामने आई, या जिस अंदाज में एक प्राइवेट केस पर गुफ्तगू करते हुए, यानी गुलाम मोहम्मद डोगर के हवाले से बातचीत होते हुए 2 जजेस ने सुओ मोटो की मशवरा दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। फिर 9 रुकनी बेंच बना, उसमें से 2 जजेस ने ये कह दिया कि जनाब पहले ये तो देखें कि असम्बलियों की तहलील जो है वो सही तरीके से हुई है या किसी की ख्वाहिश पर हुई है, आइन और कानून के मुताबिक हुई है या नहीं हुई है। फिर उनको अलग कर दिया गया, बल्कि वो अलग हो गए। 2 दूसरे थे जिन पर इल्ज़ामात लगे, उनको भी अलग कर दिया गया। 9 रुकनी जज का जो जजों का जो बेंच था वो छोटा होते होते टूटते फूटते करते कराते 3 रुकनी रह गया। 3 रुकनी जजेस ने फैसला किया, 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया, पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट ने बिल पास किया, करारदाद पास की, सदर ने वापस भेज दिया। सदर ने वापस भेजा, पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास में दोबारा उसे करके वापस भेज दिया। अब पार्लियामेंट कहती है कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी तो कासिम सूरी ने भी की थी, और उस पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बलियत तोड़ने का कि मशवरा दिया था सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान ने तोड़ दी थी, और बाद में सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, यानी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी। तो फिर इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन दोनों पे क्यों नहीं लगा? नहीं हुआ। अब वही सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त हुकूमत को वारा नहीं खा रही। क्यों वारा नहीं खा रही? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? तो इल्ज़ाम यह है कि आर्टिकल 6 की तशरीह उन्होंने सही तरीके से नहीं की, और तशरीह करना उनका बनता है, उन्होंने तो तकरीबन रीराइट कर दिया। अब इसमें इंग्लिश और उर्दू की लड़ाई भी चल रही है। हमारे कुछ दानिश्वर ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी का तर्जुमा सियासतदान गलत कर रहे हैं, वज़ीर आज़म गलत कर रहे हैं, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती। अगर अंग्रेज़ी आती होती तो वो ये मसला ना करते। ताहम जो मामलात हैं, जिस तरह बार बार एक दूसरे को, यानी बेंचेस टूटे और फिर बेंच अलग अलग बने, फिर बेंच 8 रुकनी फिर बना दिया गया, फिर जूनियर जजेस को बीच में शामिल कर दिया गया, सीनियर जजेस को बाहर बिठा दिया गया, तो ये तो मामला बहुत से मुतनाज़ा हो गए। एक जज साहब की ऑडियो भी आ गई, और वो भी सबके सामने सियासतदान से वो बातें करते हुए क्या कर रहे हैं। फिर इल्ज़ाम लगा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने दामाद के कहने पे इशारे पे चल रहे हैं, PTI की मदद कर रहे हैं। जब ये सारी सूरत हाल हो गई तो फिर क्या हुआ?
پھر ایسا لگا جیسے سب لوگ آزاد ہو گئے. جب سیاستدانوں پہ حملہ ہوا تو پھر سیاستدان سیدھے ہو گئے. اور جو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کبھی ہمیں بندوقوں سے مشورہ دیا جاتا ہے، اب ہمارے سروں پر ہتھوڑا چلا کر ہم سے فیصلہ کرایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں، تو ہم کسی کے کہنے پہ مذاکرات نہیں کریں گے. بلکہ انہوں نے کہا ناممکن ہے عمران خان سے تو مذاکرات کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ سیاستدان ہے ہی نہیں. مریم نواز کہتی ہیں کہ مذاکرات ہوتے ہیں سیاستدانوں میں، دہشت گردوں کے حمایتیوں سے مذاکرات نہیں ہوتے ہیں. عمران خان تو دہشت گردیوں کا حمایتی ہے. طالبان پاکستان کو اسے واپس لا کے یہاں جس طرح اس نے یہاں پہ پھر اسے پرورش کی، اور اس وقت جو مسئلہ بنا ہے دہشت گردی کا، جو امن کی تباہی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. لہذا ہم بات نہیں کریں گے. بلاول بھٹو زرداری نے بھی صاف کہہ دیا کہ جناب بندوقوں کے زور پہ یا ڈنڈے کے زور پہ ہم سے مذاکرات نہیں کرائے جا سکتے. لیکن سوال یہ ہو گیا کہ بھئی مذاکرات کیسے؟ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا یا پارلیمنٹ نے کرنا، تو مذاکرات کس بات کی؟ کیا پارلیمنٹ نے کہیں اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ کو؟ کیونکہ بالا تو وہ ہے، سپریم وہ ہے. اس نے کیا اجازت دے دی کہ آپ پنچایت لگا لیں؟ عدالت کو عدالت ہونا چاہیے. عدالت عظمیٰ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے عدالت عظمیٰ. اور اس کا چیف جو ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ 14 مئی آخری ڈیٹ ہے، آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے، بالکل فیصلہ بدلا نہیں جائے گا. لیکن اسی شام اس نے کہا اگر آپ لوگ مل بیٹھیں 4 بجے تک آ کے کچھ بتا دیں تو ہم اس میں کوئی گنجائش پیدا کر دیتے ہیں. یہ گنجائشیں مختلف جگہ پیدا کی گئیں، آمرانہ دور میں بھی پیدا کی گئیں، عدالت عظمیٰ کی طرف سے پیدا کی گئیں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں، تب یہ صورتحال خراب ہوئے. اب جو صورتحال بنی ہے اس میں سب طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب، یعنی بات ختم ہو گئی، اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہم مولانا فضل الرحمان نے تو دھمکی دے دی کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ ہم آپ کے سامنے عدالت میں پیش ہوں گے، ہم عوام کی عدالت میں پیش ہوں گے، ہم وہاں جا کے بات کریں گے آئین و قانون کی. کون سچا ہے کون جھوٹا؟ عوام تو اس لیے پریشان ہے کہ ایک تو مہنگائی کا طوفان، بے روزگاری کی لڑائی، اور پھر اس کے بعد آئینی بحران. تو آئینی بحران جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو معاشی بحران کیسے ٹھیک ہوگا؟ سیاسی معاملات کیسے بہتر ہوں گے؟ لڑائیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ زمان پار کا جو مکین ہے، پیران پیر مرشد عمران خان نیازی، اب بس ان کو صرف رحمت اللہ علیہ کہنا رہ گیا ہے، باقی تو وہاں نعرے لگ رہے ہیں مرشد مرشد مرشد. انہوں نے تقسیم کر دی ٹکٹیں، پیسے اکٹھے کر لیے، اور وہاں سناٹا چھا گیا، جس پر وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر پھر حکومتیں چھٹی کے دنوں میں، جس طرح وہ عدالت گئے تھے، ان کی بیگم صاحبہ بھی گئی تھی کہ ہمیں باقاعدہ سیکورٹی دی جائے اور ان کو منع کیا جائے حکومت کو کہ ان چھٹیوں کے دنوں میں کوئی کارروائی نہ کرے. مطلب کیا؟ ڈر، خوف یہ ہے کہ جناب اگر ان دنوں میں پکڑ لیا گیا تو عدالتیں تو بند ہوں گی، تو 5-6 دن پھر قید میں رہنا پڑے گا، اور قید کون کاٹے گا؟ اچھا قید بھی نہیں، کوئی تھوڑی سی ڈومیسٹک پرابلمز ہیں، کچھ چیزیں ہیں اشیاء خرد و نوش کی جو وہاں نہیں مل سکیں گی، اس کی پریشانی ہے. لیکن مقبول ترین لیڈر جو ہے اسے تقسیم کر دی ٹکٹیں، لوگ چلے گئے گھروں کو، اور باقی جو تھے مایوس ہو کے گھروں کو چلے گئے. لہٰذا زمان پارک میں جو میلہ ٹھیلا تھا عید کے دنوں میں، جب یہ کہا گیا تھا کہ ہم خصوصی میلہ ٹھیلا کریں گے، مسرت چیمہ نے کہا تھا، مسرت جمشید چیمہ نے، کہ ہم یہاں اسٹال بھی لگائیں گے، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور یہاں بڑی گہما گہمی ہوگی. وہ کوئی نہیں ہے، سناٹا ہو گیا. کیوں؟ ہر سناٹے کے بعد ایک طوفان ہوتا ہے، تو عید کے بعد ایک طوفان آنے والا ہے، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ جناب سپریم کون ہے، پارلیمنٹ کہ عدالت. ایک صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ جناب پارلیمنٹ اپنی جگہ قانون سازی کرتی ہے، لیکن اسی پارلیمنٹ نے، اسی کے قانون بنائے ہوئے نے اجازت دی ہے کہ تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی. انہوں نے کہا بس بھائی بس، چیف صاحب کو بھی یہ پیغام دے دیں، یہ تشریح کرنے والوں نے پوری قوم کو مروا دیا، اسلام کی شکل چینج کر دی، اور وہ دوسری طرف نکل گیا. کہنے لگے حضرت قرآن ایک، رسول ایک، اور اس کی رسول کی احادیث موجود، لیکن اختلافات کس کی وجہ سے ہیں؟ اختلافات تشریح کرنے والوں کی وجہ سے ہیں کہ ہم 72 فرقوں میں بٹ گئے. تو کیا ہم سپریم کورٹ کو بھی وہی اجازت دے دیں کہ وہ ہمیں تقسیم کر دیں؟
عمران خان نے تو پہلے ہی تقسیم در تقسیم کر دیا، گھروں میں بھی تقسیم ہو گئی ہے، بچے ان کے حامی ہیں، جوان ان کے حامی ہیں، بزرگ کسی اور کے حامی ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے، لیکن وہ مجبور ہیں اپنے بچوں کے ہاتھوں، کیونکہ ینگسٹر ادھر ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں، بلکہ میں نے بھی بہت سے ولاگ میں ہی کہا ہے کہ عمران خان سیاستدان نہیں لیکن بہترین سیل مین ہے، اور ان کے دانشور ساتھی بھی یہی کہتے ہیں کہ عمران خان لیڈر نہیں، اور لیڈر کے بجائے اچھا سیل مین ہونا ضروری ہے۔ چاہے علامہ اقبال ہوں، چاہے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اپنے آئیڈیاز سیل کیے تھے، انہوں نے خواب سیل کیے، لوگوں کو جگایا۔ عمران خان میں بھی تھی طاقت ہے کہ وہ بہترین سیل مین ہے، مقبول ترین لیڈر ہے، اور وہ مقبول ترین لیڈر ہونے کی وجہ سے ہی اس کی سنی جاتی ہے، اور اسے یقین ہے کہ وہ بھاری اکثریت سے واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگلے الیکشن کب ہوں گے ابھی تو کچھ نہیں پتا، 14 مئی کو تو نئی الیکشن ہو سکتے، اس لیے کہ عدالت نے 27 مئی کو دوبارہ بلایا ہے سب کو، اور انہیں پوچھنا ہے کہ سیاستدانوں نے مذاکرات کیے کہ نہیں، ایک میز پر بیٹھے کہ نہیں، پھر راستہ نکلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ 14 مئی تو گئی، تو اس کا مقصد سے بھی یہی ہے کہ مئی کے بعد اور شاید اکتوبر سے پہلے اگر کوئی اکٹھا ہو جائے، لیکن اس کے بھی چانس نہیں ہے۔ ANP نے بھی کہا ہے کہ ہم کوئی مذاکرات میں حصہ نہیں لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان جو PDM کے صدر ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ناممکن عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک نااہل کو ہم نکالنا چاہتے ہیں اور آپ ہم پہ اس کو سوار کرنا چاہتے ہیں ہمارے سروں پہ، ہمیں یہ قبول نہیں۔ لہٰذا ابھی معاملہ بڑا گمبھیر ہے، حالات مزید خراب ہوں گے، لیکن ایک نعرہ مستانہ جو اس وقت ہر وقت ہر ایک کی کانوں میں گونج رہا ہے، ہر ایک کی نظر میں ہے، وہ یہی ہے کہ بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں چیف صاحب۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ اللہ عزت رکھنے والا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اپنی شخصیت کے مطابق۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔